شب برات ایک ایسی مبارک اور رحمت و برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رحمت و برکت والی رات میں اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل عطا فرماتا ہے۔ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور بے شمار اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے پاس شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات آ جائے تو تم لوگ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر نیک کام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر اپنی تجلی رحمت نزول فرماتا ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، ہے کوئی تم میں سے پریشان حال جو میری بارگاہ میں اپنی پریشانی کو پیش کرے تو میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اے میرے بندو، ہے کوئی مصیبت زدہ جو میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ ہے کوئی بے اولاد جو میں اسے اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی گناہوں میں مبتلا شخص جو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعلان پوری رات ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اس کی مغفرت اور بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس پہاڑ پر ایک پتھر دیکھا جو نہایت ہی خوبصورت پتھر تھا، دودھ سے زیادہ سفید اور انڈے کی طرح گول تھا۔ اس پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت پتھر ہے، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ، تم اس پتھر کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے؟ اس پتھر کے اندر جو چیز میں نے رکھی ہے اگر تم دیکھو گے تو اور تعجب میں پڑ جاؤ گے اور حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا، اس پتھر کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر میں تعجب میں پڑ جاؤں؟ اے مولا، اس چیز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑے میں کیا دیکھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، اور اسی پتھر کے دوسرے حصے میں ایک انگور کا درخت ہے جو پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک پانی کا نہر بھی جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ اے بزرگ شخص، تم کون ہو اور کتنے سال سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ اس بزرگ شخص نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے تو انگور توڑ کر کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اب اس بندے سے زیادہ نیک بندہ تیری بارگاہ میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ شخص وہاں پر عبادت کر رہا ہے جہاں نہ تو کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ، سنو، تمہارے بعد میرے پیارے محبوب اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور میں اپنے محبوب کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا کروں گا، اور اس رات میں میرے محبوب کا جو بھی امتی، جو بھی غلام اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو میں اس 2 رکعت نماز کا ثواب یہ دوں گا کہ حضرت موسیٰ کے امتی کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا کروں گا۔ یعنی محبوب کی امت کی 2 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری عبادت یعنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عبادت افضل ہونا
یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ نسبت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس رات کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی رات بھر جاگ کر عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور انہی راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کو کم از کم 6 رکعت پڑھنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو 8 رکعت پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو 8 رکعت پڑھیں گے آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، جیسے آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ نیت الگ الگ ہوگی، یعنی 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی نیت کریں، درازی عمر کی نیت، یعنی آپ کے عمر میں برکت ہو اس لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر 2 رکعت نماز آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں۔ پھر 2 رکعت نماز آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کی بخشش ہو۔ پھر 2 رکعت نماز آپ اس لیے پڑھیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے جائیں، اس نیت سے آپ پڑھیں۔ ان تمام عبادتوں کو کرنے کے بعد پھر ذکر کریں، تسبیح پڑھیں۔ نوافلیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اور ان تمام تسبیح و تحلیل کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔